مارا گیا حسین جو میدان کربلا، مارا گیا حسین جو میدان کربلا، حسین 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 شہید کربلا شہید کربلا اس خون اقدس کی قسم برپا کریں گے مجلس غم، پھرتی رہی درباروں میں ہم شیر بیردا حسین اصغر پیاسا بھی دیتی ہے ماں دلاسا بھی، آؤں گی تجھ سے ملنے کو جب قبر بنا لے گا حسین، ہے وین کربلا وچ جڑی رباب پاوے۔ آج کی بات نہیں، لو حرم پاک کی نمائندگی میرے سامنے ہے تو پھر میں فکرہ وہ پڑھ دوں جو تمہیں اگلی 15 سفر تک یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان محمدی مجمع میں سے اٹھے، رضی اللہ کے مجمع میں سے علیہ السلام کا تمغہ سینے پہ سجا کر سلمان نے آواز دی، یا رسول اللہ چیزیں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں، ما مانی المولا، کہ مولا کے معنی کیا ہے؟ کیا دوست ہے، آقا ہے، سردار ہے یا یار ہے؟ محمد نے اپنی مرضی سے جواب نہیں دیا۔ ما ینطق عن الہوا کے مصداق نبی نے لسان ان ہوا الا وحی یوحا کو حرکت دی اور صحابہ کو دیکھ کے کہا، جانتے ہو مولا کے معنی کیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میں محمد تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، اور جو اختیار مجھ محمد کا ہے آج کے بعد وہی اختیار علی ابن ابی طالب۔ اور مشکل بہت فرق حلال و حرام میں، یہ کام بھی غدیر نے آسان کر دیا۔ زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولی فلک مولا، علی مولا، مجھے روکا میں پھر مولا، علی مولا، کو روکا اور پھر آپ بولے تو پھر میں ضرور روکوں گا۔ آپ نے بڑی اچھی ربائی پڑھی، پہلے بھی برمحل ربائی پڑھی، اس کا مطلب آپ کے پاس روایات کی کلیکشن بڑی اچھی ہے، لیکن اسے ہم کسی اور دن کے لیے محفوظ رکھتے ہیں۔ ابھی مجھے بلا فصل غازی آباد میں منبر لینا ہے، لیکن میرا دل ہے کہ میں بات مکمل کروں اور ادھوری نہ چھوڑوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ محمد تم پر تمہاری جانوں سے آئے۔ میرا دل میں یہی رک جاؤں۔ سب سے بڑی غلطی اسی مترجم کی تھی جس نے نفس کا ترجمہ ہی جان کیا، کیونکہ نفس جان کو نہیں کہتے، نفس روح کو نہیں کہتے، نفس کہتے ہیں جس سے خواہش پیدا ہو۔ جو آپ کے اندر خواہش پیدا کرے وہ آپ کا نفس ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی، نفسانی خواہشات۔ میں بسنت پورہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، لاہور میں پہلی مرتبہ نہیں آیا۔ مجھے پتا ہے تمہارا معیار سماعت کہاں ہے،
اور اگر میرے بزرگ اس جملے پر مسکرا کر مجھے دعا دے دیں گے تو میری نسلوں کے لیے نوجوانوں کو دعا کافی ہوگی، باقی دعوت تو آپ نے دینی ہی دینی ہے۔ نفس کا مطلب جان نہیں، نفس وہ ہے جو آپ کے اندر خواہش پیدا کرے۔ اب آیت کا ترجمہ سننے کا لطف اس کو آئے گا جو نبی کی اتباع حقیقی معنوں میں کرے۔ اللہ کہہ رہے ہیں محمد تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، جانوں سے نہیں، چونکہ نبی پر جان دینا آسان ہے، خواہش قربان کرنا مشکل ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جس سے فکر سمجھ آئے نا میں ایک فکر کہہ دوں، میرے سامنے نمازی چہرے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہہ کر غریبوں کے رکشے چلانا آسان ہے، مگر نبی کے حکم پر فجر کی نماز کے وقت اٹھنا مشکل ہے۔ اسی لیے جانے تو ہے ہی نبی کے لیے، مگر اللہ کہہ رہے مصطفیٰ تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں تپتی ہوئی دوپہر میں حرمت رسول کے لیے سرخت بند کر لو گے، لیکن رمضان کے پورے 30 روزے رکھنا محمد کی بات مان کر مشکل ہے۔ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو تو اپنے نفس کو قربان کرو محمد مصطفیٰ پر، لیکن نفس کی خواہشیں بڑی چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ نفس کی وہ خواہشیں بھی ہیں کہ جن پر شریعت زبردستی نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر اگر میں وہ فضائل پڑھوں خدیل سے ہی کو اٹھا کر یوں تمہارا ہاتھ چھت کو لگے اور میں 2 مسائل پڑھ کے گیا، بات شروع ہو گئی ہے تو یہ ایک بھی آیت پڑھ دوں مگر اگلے سال تک محفوظ رہے تو مجھے پتا چلے گا میرا وسن پورے میں آنے کا مقصد پورا ہوا۔ یہ نفسانی خواہشات سید زیادہ بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ بھائی محمد علی پتہ ہے یہ نفسانی خواہشات کیا ہیں؟ پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، یہ نفس کی خواہش ہے۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، تم ارادہ نہیں کرو گے، بھوک لگ جائے گی، یہ نفس کی خواہش ہے۔ نیند آئی ہے، ارادہ نہیں کرو گے، 2 راتوں کے جاگے ہو، دن کی روشنی میں بھی سڑک کنارے بھی بیٹھو گے تو زمین پر ہی نیند آ جائے گی، کیونکہ نفس کی خواہش ہے۔ اللہ کہہ رہے نبی تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، یعنی پانی ایسے پینا پڑے گا جیسے مصطفیٰ کی مرضی ہو، کھانا ایسے کھانا پڑے گا جیسے مصطفیٰ کی مرضی ہو، سونا ایسے پڑے گا جیسے نبیوں کے سلطان کی مرضی ہو۔ علامہ صاحب ذرا ایک دفعہ اس مجمع کی طرف دیکھیے، ایک بھی صورت ایسی نہیں کہ جنہیں نفس کا مطلب نہ سمجھ آیا ہو یا مصطفیٰ کا اولا بالنفس ہونا سمجھ نہ آیا ہو۔ سر اٹھانا بھائی، پانی پینا ہے مصطفیٰ کی مرضی سے، کیسے؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا دائیں ہاتھ سے پانی کا جام اٹھانا، چھوٹے چھوٹے سانس لینا، دن میں کھڑے ہو کر پینا، شام میں بیٹھ کے پینا، تو معدے کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو دیں گے وہ لینا ہے، جس سے روکیں گے اس سے رکنا ہے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ جو محمد دے دیں گے وہ لے لینا ہے، جس سے روکیں گے اس سے رک جانا ہے۔ آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، یہ وہی بولتے ہیں جو میں وہی کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ کا فرمانا کس کا فرمانا؟ نبی وحی کے بغیر نہیں بولتے، وحی کس کا کلام؟ تو اب جو نبی بولیں گے وہ کس کا کلام؟ جو علی کو لسان اللہ مانتے ہیں وہ نبی، علی مولا کے بھی مولا ہے، نبی کا کلام کس کا کلام؟ اچھا یہاں پر عزت محمد کی بات قرآن نے روکی نہیں۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی۔ محمد یہ جو کنکریاں کافروں پر آپ نے پھینکی ہیں نا، یہ آپ نے نہیں، یہ اللہ نے پھینکی۔ جو بندہ حیران ہو گیا ہے نا 7ویں آیت پر آ کر بھی مجھے نہیں پتا اگلا فکرہ اس نے کیسے سننا ہے، تو پتا چلا صرف قول مصطفیٰ ہی، قول پروردگار نہیں، فعل مصطفیٰ بھی،
فعل پروردگار ہے. اگر عقیدہ ملے تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ بات وزنی نہ ملے. مصطفیٰ کا بولنا کس کا بولنا؟ اللہ کا. اگر ایمان ہے تو زبردستی اسم علی اکبر کی قسم، جس بندے نے خطابت کے زور میں یا زور میں آ کر تم سے نعرہ لگوایا وہ بھی جہنمی، جس نے زبردستی تمہیں بلوایا وہ بھی جہنمی. اور اگر تم زبردستی بولے تم جانو میرا مولا جانے. جس چیز کا عقیدہ ہے محمد کا بولنا کس کا بولنا، مصطفیٰ کا کرنا کس کا کرنا. اب یہ کون ہے جو حسین کو گود میں بٹھا کے کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین. میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رہو، تم ہمیشہ زندہ باد رہو. اس کا مطلب یہ صرف محمد کی مرضی نہیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے. حسین مجھ سے ہے. لیکن کاش کو ایک طرف کر کے وقت کو کھینچ کر میں ایک فکرہ پڑھ دوں. جہاں سے بات شروع ٹکڑے جوڑنے والا خطیب محمد علی بیگ نے بڑی معذرت کے ساتھ جہاں سے بات شروع ہو وہیں پہ بات ختم ہو. یہی میری خطابت ہے. سنو گے تو بسم اللہ، نہ سنو گے تو 110 دفعہ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیوں کے سلطان نے کون سی آیت پڑھی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین رسول اللہ سے کہنے لگے اے نبیوں کی سلطان اپنی اتباع کا طریقہ تو بتائیں. عزت والے اصحاب میں سے مصطفیٰ نے 5-6 بندوں کے چہرے دیکھے. اچھا اس فکرے کا لطف جتنا علامہ صاحب لیں گے آپ شاید نہ لے سکیں چونکہ صاحب ممبر ہے. 5-6 بندوں کو مصطفیٰ نے صحابہ کی مجلس سے جدا کیا اور جدا کر کے کہا میری اتباع کا پوچھنے آئے ہیں آپ احباب. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے میں نے کہا تھا درہ نہیں چھوڑنا. جانا خیرات مانگنا. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا درہ نہیں چھوڑنا تو آپ کیوں گئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ آخری غلطی تھی، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں اپنی اتباع کا طریقہ بتائیں. رسول نے فرمایا پکی بات ہے آج اتباع کا طریقہ بتاؤں کبھی بھولو گے تو نہیں؟ کہا یا رسول اللہ بہت کی بات پرانی ہوئی، آپ حکم فرمائیے آپ کی اتباع کرنی کیسے ہے. میرے پاس وقت ہو میں فکرہ اپنے انداز سے پڑھوں لیکن جملہ ایسے کہنے لگاؤں جیسے عام گفتگو. یا رسول اللہ آپ کی اتباع کا طریقہ کیا ہے؟ مصطفیٰ مسکرائے، سلمان کی طرف دیکھا، کہا بلاؤ گھر سے میرے حسین کو. زندہ باد ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ بلاؤ گھر سے میرے حسین کو. اللہ کے رسول کا نواسا چلتا ہوا مسجد میں آیا. نبیوں کے سلطان جب بھی آقا حسین کو دیکھتے تھے تو دونوں بازو اٹھا کے کہتے تھے مرحبا بکا یا زین العرش. آؤ عرش کی زینت حسین ابن علی. وہ جسے زمانہ ربیع الاول میں مرحبا کہتا ہے وہ حسین کو سارا سال کہتا تھا مرحبا بکا یا زین العرش. آؤ عرش کی زینت حسین ابن علی. اس کا مطلب کوئی تو عرش ایسا ہے کہ جس پر حسین بیٹھے ورنہ محمد کیوں کہتے عرش کی زینت. راز تب کھلا فراز بھائی جب ایک دفعہ نبیوں کے سلطان نے حسین کو عرش کی زینت کہہ کے پھر اپنے ہی جانوں کو حسین سے زینت دے دی. پھر اپنے ہی آغوش میں حسین کو بٹھایا. پتہ چلا آغوش مصطفیٰ ہی وہ عرش ہے کہ جس پر شبیر کی مسند ہوتی ہے. تو محمد کی گود نہیں یہ عرش الہی ہے. تو پھر ابو طالب کی گود کیا ہوگی کہ جس میں محمد بھی آئے. صرف نہ بیٹا مولا تمہیں سلامت ہے. کا پانی میری قبر پر پہنچے یہ چہل نعام نہیں یہ حسرت ہے حسین کی بہنوں کی. طبیعت ملا کے ہائے کرو گے تو فکر مجھے زیادہ نہیں پڑنے.
जब आए ना सैयद सज्जाद फुफियों को साथ लेकर चहलुम करने, तो करबला के बाहर मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं, मेरी फुफी आलिया ऊंट से ऐसे गिरी जैसे खासी बिना बाजुओं के घोड़े की जीन से गिरा था। सज्जाद मौला ने चहलुम के दिन करबला के बाहर खड़े होकर सजा दी, बाबा हुसैन तेरा ज़र्ब आसान है, भैया अली अकबर पर्ची खाना आसान है, चचा काजी बाजू कटाना भी आसान है। उस वक्त हर शहीद की कमर हिली जब सज्जाद ने कहा अली असगर गले में तीर खाना भी आसान है। पूरी करबला पूछ रही थी सज्जाद फिर मुश्किल क्या है? क्या ज़ैनब जैसी माँ के साथ चादर के बगैर शाम के बाजारों में मातम मिलकर करना भाई सारे पुरसे कहना मैं तुम्हें उस मकाम करने आया हूँ। अगर आप मुझे कहते कि सिर्फ सुलझना है तो फिर मैं शहादत के 2 जुमले पढ़ता, मगर जो चहलुम का मंजर मैंने पढ़ा है वो बिना वजह नहीं पढ़ा। हुआ क्या? 20 सफर का दिन है, करबला में खरीबे नैनवा की कब्र पर सैयद सज्जाद फुफी का हाथ थाम कर आ गए। फुफी ये वो कब्र है कि जब मैं 13 मुहर्रम को आया जनाज़े 3 रह गए थे, कब्र 1 रह गई थी। यही आपका अकबर है, यही बाबा के सीने पे असर है। फुफी मैं आपको बताऊं मैंने बाबा दफनाया कैसे? फिर फुफी आप मुझे बताना आपने 70 कदम से देखा क्या? क्या सज्जाद पहले तू बता। सज्जाद फरमाते हैं फुफी अम्मा जब मैं 13 मुहर्रम आया मेरे प्यारों के टुकड़े बड़े दूर दूर बिखरे थे। अभी ज़रूरत नहीं आएगी जी, मैंने अपने बाबा के 9 टुकड़े इकट्ठे किए, मैंने अपने चचा काजी के 16 टुकड़े इकट्ठे किए। मैंने ज़रूरत अभी नहीं आएगी, मैंने कासिम को 9 मील से इकट्ठा किया। चलो सबर नहीं हो रहा तो मैं शहादत के फिक्र शुरू करूं। मुअज़्ज़मा शरीकतुल हुसैन फरमाती अभी नहीं जी, अगर जल्दी करोगे तो पानियों की पूरे साल की हसरत है। ये जिनके हाथ में मोबाइल है आजादारी को माफी दे दो, 2 लम्हे के लिए ये सेल्फी स्टिक नीचे करो ताकि मैं खरीब नैनवा की शहादत का फिक्र करूं। बीबी आलिया ने एक दफा रोके कहा सज्जाद मैं तुझे कैसे बताऊं, माँ के हाथ का सिला हुआ पुराना कुर्ता पहनकर तेरा बाबा मक्तल में गया। किसी ने तीर मारे, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने नेज़े मारे, किसी ने तलवारें मारी, जिसे कुछ नहीं मिला उसने धर्म रेत उठाकर हुसैन के ज़ख्मों पर वो तड़प के कहता था ना मारो मैं रसूल का। सारे पुरसे में शामिल होना भाई, मैं सच बता रहा हूँ जितनी जल्दी तुम तबीयत में लाओगे उतनी ताखीर से बरंगी होगी, क्योंकि ये सुलझना है, इसका तकद्दुस है, ये हुसैन के कत्ल का गवाह है। हाय बुलंद करो तो मैं शबी को दावत दूं। आज़ादारों इन्होंने मिलकर चाहा कि हुसैन को ज़ीन से उठाने, मगर मेरा मौला इसका कामत का पहाड़ बनकर ज़ीन पर मौजूद था। सवाल इब्ने अनस कहता है शिमर मुझे 70 सिपाही दे जिनके हाथ में नेज़े हो, 35 यहाँ से आए, 35 यहाँ से आए, ये मारते थे हुसैन यहाँ गिरता था, ये मारते थे हुसैन यहाँ गिरता था, मगर ज़ीन नहीं छोड़ी। पूछो ज़ीन छोड़ी कैसे? एक हरामज़ादा है जिसका नाम इब्ने अशस है, इसने मज़लूम को दाढ़ी से पकड़कर इतनी जोर से तमाचा मारा, मेरा मौला ज़ीन से गिरा, 70 कदमों पर पहन के रही थी। इसे मादा लाल प्यासा, इसे मादा लाल प्यासा।
سا نہ دنیا تو جاوے تنہائی میں ناچے ناتا ہے صغرا کا دل گھبراتا ہے بھائی کی رہی جو منتظر اکبر کی خبر بتا حسین بھائی بہنوں کا ہے جب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا کہ صغرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر عباس کی آنکھ میں تیر لگا آقا کو جب نہ دیکھ سکا دم توڑتے غازی نے یہ کہا جا میری تجھ پہ فدا حسین نہر پر بے دم خدا کے نہر پر بے دم خدا کے شیر کی تصویر ہے غم کی بدلی دونوں عالم کی فضا پر چھا گئی دیکھ کر یہ میت عباس بھی تھرا گئی جکڑی زنجیریں ستم میں جکڑی زنجیریں ستم میں زینب دلگیر ہے کے دو ہی بیٹے تھے بھائی پہ فدا جو اس نے کیے روئی نہ زینب صبر کیا کی نسل تجھ پہ کر لو گانے بچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لو گانے بچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لو گانے محمد دی نواسیاں دسے دی لیاں واسطہ
پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے میں محمد دے نواسیاں دسے دی رہیاں واسطہ تیرا بھی میں نانا پلے دی رہیاں تیرے بھی مار دیتے میرے پتر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے جیڑی گردن نوں تو چمدارے نانا سانی اودا حال ہویا بھولنا نہیں میں جل تائیں اس گردن تے چلا چھوڑے خنجر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے جانوں میں زہرا دی علی زینب علی زینب میرے خطبے دانا کچھ ناصر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے میں زینب میری اسرب وچ تو پیر ہوندی سی جدو غازی جوندا سی میرے سر دی چادر تطہیر ہوندی سی لوگوں میں زینب میری اسرب وچ تو پیر ہوندی سی لوگوں میں زینب میری اسرب وچ تو پیر ہوندی سی لوگوں میں زینب میری اسرب وچ تو پیر ہوندی سی جدو غازی جوندا سی میرے سر دی چادر تطہیر ہوندی سی لوگوں میں زینب میری اسرب وچ تو پیر ہوندی سی لوگوں میں زینب میری اسرب وچ تو پیر ہوندی سی لوگوں میں زینب میری اسرب وچ تو پیر ہوندی سی جدو میرے چٹورنی ساسن پڑدا سی بسم اللہ تے ہاتھ شبیر سی پڑدا میرے علماء والے غازی دے ہتھاں وچ ہوندی شمشیر ہوندی سی لوگوں میں زینب میری اسرب وچ تو پیر ہوندی سی لوگوں میں زینب میری اسرب وچ تو پیر ہوندی سی لوگوں میں زینب میری اسرب وچ میں محمد دی نواسیاں دسے دی رہیاں واسطہ تیرا بھی میں نانا پوے دی رہیاں پھر بھی مار دیتے میرے پتر لوکاں نے نانا کچھ پردیس
میرا گھر لو پانے حسین 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 زینب کا بھائی بچھڑ گیا کنبہ ہی سارا اجڑ گیا بیٹھے ہیں حرم سب بے پردہ اب دے گا کون ردا حسین میرا ہو گیا قتل بھرا بابا نجف چوا بابا میری چادر لٹ لئی کلمہ گوانے میں کلیاں باجری بابا نجف چوا بابا میرا ہو گیا قتل بھرا بابا نجف چوا بابا حسین 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 خیموں میں آگ لگا دی ہے عابد کو کیسی سزا دی ہے پہنایا تو کہ گرا جس کو بیمار پسر تیرا حسین پہلا زادار زینب کے کھلے سردار سجاد نو نہیں بھولنی ہائے شام دیو نگری اے دے سامنے سر ننگے زینب سپاہی ٹر دی اے دا توپ نہیں بھاری اینو درد ہے چادر دا معصوم سکینہ بے پدر جو پھرتی رہی ہے در بدر زندان میں رو رو کہتی رہی ایک بار تو مل جا حسین بابا میں رل گیا بابا میں رل گیا نسینہ نہیں لبدا تیرے باجوئے نا ظالمن تیری دی معصوم سکینہ نو ہائے بابا بہت ستایا ہے شبیر دسیر نو لے کے معصوم میں نے پایا ہے شبیر دسیر نو لے کے معصوم میں نے پایا شبیر دسیر نو لے کے معصوم میں نے پایا تیرے بانگ میں زخمی ہاں بابا جدا دل کردا مینوں ماردا جدا دل کردا مینوں ماردا بے وار صدا کوئی نہیں ہونا کی ہوندی یتیمی ہے بابا اج مینوں سمجھ چ آیا ہے شبیر دسیر نو لے کے معصوم میں نے پایا ہے شبیر دسیر نو لے کے معصوم میں نے پایا شبیر دسیر نو لے کے معصوم میں نے پایا تیرے باغ میں زخمی ہاں بابا جدا دل کردا مینوں ماردا جدا دل کردا مینوں ماردا بے وار صدا کوئی نہیں ہوندا کی ہوندی یتیمی ہے بابا اج مینوں سمجھ
च आया है शबीर दे सिर नू लैके मासूमा मैंने पाया है शबीर दे सिर नू लैके मासूमा मैंने इंज लथे है दूर मैंने इंज लथे है दूर मैंने ते कुरोना भूल गईया दुश्मन की वो यलगार में था जा देने को तैयार वो था हलमिन की सदा देता हीरा मकतल में खड़ा तन्हा हुसैन ऐ हाशमी जवानों क्या हुआ कहाँ चले गए हो बावफा सदा ये फातिमा की थी सदा ये फातिमा की थी कि रन में कोई भी नहीं अकेला रह गया मेरा हुसैन है ज़हरा का लाडला बे जुर्मो बेखता है मारा गया गुर्बत की ये शब है बेपर